میں محبت بھی کرنے اور اتنی محبت کرنا اتنی محبت کرنے لوگوں نے سانو جاتا نہیں سمجھا نہیں ساڑھے قریب آئے نہیں ساڑھے کول سنیا نہیں ابھی حضور نال اینی محبت کرنے اینی محبت کرنے کہ ساڑھے مقام مصطفیٰ نے مقتدہ مصطفیٰ نے پیشوا مصطفیٰ نے 1400 سال گزر گئے نے اور سا کسی اور دا نام لینا گوارا بھی نہیں کی تھا آج حضور کے ساتھ لوگوں نے نام رکھے میں حنفیہ میں شافیہ میں مالکیہ میں حنبلیہ میں بریلیہ میں دیوبندیہ میں چشتیہ میں سروردیہ میں اجمیریہ میں سیفیہ میں رضویہ میں عطاریہ آگے بھی کافی ساری چیزیں ہیں بہرحال میں یہ ہوں ہم اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی نام پہ کھڑے ہیں ہم محمدی ہیں محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اور کسی نام کو جوڑا ہی نہیں سب کو غلام مانا ہے سب کا رہبر مانا ہے سب کو پیار کیا ہے سب سے محبت کی ہے لیکن نام مصطفیٰ کے نام پہ رکھا ہے محمدی ہے ہم آل الحدیث ہیں ہم آل الحدیث کا معنی بھی محمد والے ہیں کیونکہ حدیث رسول اللہ کی ہے اہل حدیث کا معنی حضور والے رسول والے حدیث کا کی معنی رسول جیڑا بندہ کبھی یہ فرقہ نوارانہ نام جھوٹ بولتا ہے اہل حدیث کا معنی رسول اللہ والے حضور کی حدیث والے حضور کے فرمان والے حضور کے سانسوں کو سنبھالنے والے حضور کا جھوٹا پینے والے یہ سارے معنی ہیں اہل حدیث کے حضور کا جھوٹا پینے والے اور جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں یہ حضور کا جھوٹا ہے جب پڑھتے ہیں نا اللہم باعد بینی یہ حضور کا جھوٹ ہے یا نہیں کبھی یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے تھے آج ہم دہرا رہے ہیں تو یہ وہاں سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں یہ کس کا جھوٹ ہے مسواک تمہارا ہو چبایا تم نے ہو وہی مسواک میں منہ میں ڈال دوں تو میں کیا کہوں گا کہ یہ تیرا مسواک جھوٹا میں نے منہ میں ڈال دیا ہے جب وہی الفاظ میں ادا کروں جو حضور نے پڑھے ہیں تو یہ جھوٹ کس کا ہوا حضور کا اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی الحمدللہ رب العالمین یہ حضور کا جھوٹ ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العال التحیات للہ والصلوات والطیبات حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ کس کا جھوٹ ہے یہ حضور کی زبان سے نہیں نکلے بس حضور کا جھوٹ دکھاتے جاؤ جڑا تو نے کہا تسی اے الفاظ کیوں نہیں پڑھ دے تسی کہو حضور کی زبان کیوں نکلے ہو انتہاد ہے سمعنا واتانا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واتانا واولئك هم المفلحون حضور دی زبان پاک چو نکلے وزی پڑھن واسطے تیار جی حضور دی زبان چو نہیں نکلے معذرت کے ساتھ جھوٹ حضور کا حضور کے جھوٹے یہ الفاظ نہیں ہیں حضور کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ نہیں ہیں ساری دنیا حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش کرے حدیث میرے ذہن میں آ گئی ایک ماں ایسی ہے جس کا جھوٹ مصطفیٰ کھاتے تھے مصطفیٰ پیتے تھے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھ رہا تھا بڑا لطف سکون ہے اماں جی فرماتی ہیں میں اور حضور ایک دسترخوان پہ جب کھانا کھاتے کئی دفعہ ایسا ہوا میں نے بوٹی کھائی اور بوٹی کھا کے ہڈی کو رکھا برتن میں یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے کہ جس برتن جو کھانا ہے ہڈیاں وہ دے ویچ نہیں رکھے بندے نے عادت ہوتی ہے پچھے پچھے ہڈیاں اس پر پائی جاتی ہے دکھ کھائی جاتی ہے ایسا نہیں کرتی ہڈی کے لیے الگ برتن یہ اخلاقیات حضور طریقہ ہے ہڈیاں الگ برتن میں وہ تھے نا الگ جوڑی جاندے ہو پہاڑ بنائی جاندے ہو کھاندے بھی پہاڑ جتنا ہی وہ ساری یہ پوٹیاں وہ حضور کی سنت بیان کر دینا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ہڈی کو رکھا برتن میں حضور نے اٹھا کے میرا جھوٹی ہڈی کو چوسنا شروع کر دی واہ ماں تجھے ایسا مقام حاصل
پھر امی عائشہ فرماندیاں نے کدے حضور دی ہڈی مبارک جنہوں آپ حضور چوستے رکھتے تو میں اس کو لے لیتی اور میں چوسنا شروع کر دیتی کہ حضور آخری لمحات اندر میں مسواک چبایا حضور نے نواستے نرم کیتا پھر حضور نے میرا جھوٹا جناب وہ مسواک اپنے منہ میں ڈال لیا دنیا کا آخری دن تھا دنیا کا آخری دن تھا بخاری کھولی امی عائشہ فرماندیاں نے وہ دنیا کا آخری دن تھا بولو دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا آج بھی زندہ ہے آج بھی موجود ہے وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا دنیا کی زندگی کا آخری کی زندگی کا پہلا دن تھا جب حضور کا میرا لعاب اور حضور کا لعاب اکٹھا ہو گیا جب یہ الفاظ مسنون پڑھا کرے ہمیں لذت آتی ہے سکون آتا ہے وہ کھیر میں لذت نہیں جو محمد کے الفاظ زبان سے نکلے ہوئے پڑھے تو ہمیں سکون آتا ہے اس لیے ہمیں کھیروں کو کل 7ویں 40ویں کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اس لذت میں کہ ہمیں جو لذت محمد مصطفیٰ کے جھوٹ میں آئی ہے وہ لذت اور کسی شے میں نہیں ہے ہمیں کوئی تنگ نہ کرے ہم نے مصطفیٰ کے جھوٹ کو چکھ لیا ہے اب لذت وہ کھیروں میں نہیں جو مصطفیٰ کی سنت میں نعرہ تکبیر تکبیر محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مولانا سید سبطین شاہ صاحب مسلک حق علیہ حدیث سید سبطین شاہ صاحب نقوی النبی نعرے تامری دن جی پتہ ہوئے مولوی باس پہ کریں نعرے نے دو معنی ہوئے باس کر سی تھکے پہ یا ہوندہ ہے با اگے ہور کر اور میں نے یہی سمجھ آئے کہ با تُسی تھکے پہ ہو تو جی اگے والا نعرہ ہے تو پھر میں کیڑا باس پہ کریں نعرہ اتھے مریض ہے جڑا مولوی نعرے سن کی تقریر لمبی کرے سی جڑا کئی 4 گھنٹے جان نہیں چھوڑے دا انہوں نعرے مار کے اور پریشان کرنے کیڑی دو النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم حق پوری کنات اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق امت پر کہ ساری کنات وقت کے محبت کی تی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے الفاظ نال آپ دے مسنون طریقے نال آپ دی سنت نال آپ دے عمال نال آپ دی پرویہ جناب آپ دے الفاظ نال آپ دی ذات نال محبت صرف ذات نال ہوئے نال محبت اصحاب نال محبت اہل بیت نال اے حضور دی محبت دا حصہ جز اس میں داخل و شامل ہے جن علماء امت نے حقوق مصطفیٰ پر کتابیں لکھی ہیں ان حقوق میں سے یہ حق ہے حضور کے صحابہ سے محبت کرنا اور آل رسول سے اہل بیت سے محبت کرنا یہ حقوق مصطفیٰ کے اندر داخل ہے اور جانتے ہو حضور کی 4 بیٹیاں جن میں سے ایک کو رافضی مانتے ہیں تینوں کو نہیں مانتے اور جب تینوں بیٹیاں رب کی عدالت میں پیش ہوگی یا اللہ یہ ہمیں نبی کی اولاد نہیں مانتے ہمیں رسول اللہ سے توڑ دیا حضور کی نسل سے اولاد سے محبت یہ حضور کے حقوق میں داخل ہے اس نے حضور پر ایمان لانے کا حق کا ادا نہیں کیا جس نے حضور کے صحابہ کو اہل بیت کو نہیں مانا اہل بیت کو ماننا فرض ہے صحابہ کو ماننا فرض ہے ایمانیات عقائد کے اندر یہ چیز داخل ہے مانو گے تو مومن ہو نہیں مانو گے تو مومن نہیں النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما منو گے تے مومن ہو جے ماما نو نہیں منو گے تے بولے مومن ہو سکتے نہیں صحابہ نو منو گے تے مومن ہو یہ صحابہ کرام نو نہیں منو گے تے مومن نہیں رافضیہ نے قسم چکی ہے صحابہ کرام نے بارے نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتے دماد مصطفیٰ عثمان کو ابو العاص کو نہیں مانتے حضور کی بیویوں کو عائشہ حفصہ ام حبیبہ کو اور سن لو اگر رافضیوں کی مجبوری ہے
ان صحابہ کو اور پاک باز ہستیوں کو نہ ماننا، گلہ کرنا، تبرہ کرنا تو ہماری مجبوری ہے۔ ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا، تم اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہیں گے، تم تبرہ کرتے رہو، ہم تولا محبت کرتے رہیں گے۔ قیامت والے دن تم بھی آنا رب کی عدالت میں، ہم بھی آئیں گے رب کی عدالت میں۔ رب تم سے پوچھے گا رافضیو کیا لے کے آئے ہو؟ کہو گے یا اللہ ابو بکر کو برا کہتے آئے، عمر کو برا کہتے رہے، عثمان کو برا کہتے رہے، تیرے نبی کی بیویوں کو برا کہتے رہے، تیرے نبی کی بیٹیوں کو برا کہتے رہے، تیرے نبی کے صحابہ کو برا کہتے رہے، عبد الرحمن ابن عوف کو برا کہتے رہے، طلحہ زبیر کو برا کہتے رہے، ہم امیر معاویہ ابو سفیان پر لعن طعن کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ ہم آئیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو اس مٹی کے ساتھ بھی پیار کرتے رہے جس مٹی پہ تیرے محبوب نے قدم رکھا۔ یا اللہ ہم تبرہ کرنے والوں میں نہیں، ہم تو تولا کرنے والوں میں ہیں۔ میرے مسلک اہل حدیث ایسا مسلک ہے جدے اندر کسی ہوتے تبرہ نہیں، تولا ہی تولا ہے۔ سارے اماموں کے لیے تولا، سارے بزرگوں کے لیے تولا، سارے اولیاء کرام کے لیے، سارے بزرگان دن ایک ہی نگاہ سے جو مقام ہے، جو شان ہے، جو درجہ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار، اس کے فضائل مناقب خصائل و شمائل بیان کرنے لئے تیار۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لیکن اتنا پیغام ہر جلسے میں دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، رافضیو بس ہو گئی ہماری صبر کی۔ پھر سن لو، بس ہو گئی ہمارے صبر کی، بس ہو گئی ہمارے صبر کی۔ گالیاں دینے کے لیے اپنی زبان کو، اگر تمہیں بواسیر ہو گئی ہے زبان کی، اگر تمہیں یہ لذت آتی ہے گالی دینے سے، ہمیں گالیاں دے لو، ہماری اولاد کو گالیاں دے لو۔ اللہ کا واسطہ ہے میری ماں عائشہ کو گالیاں نہ دو، ماں عائشہ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ میری ماں کو گالی نہ دو۔ اگر میری ماں جس کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں، جتنی گالی دینا چاہتے ہو انہیں گالی دے لو، برداشت کر جائیں گے۔ امی عائشہ کے لیے جتنی دیر میری ماں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو گالیاں دو گے، اتنی دیر امی عائشہ تو محفوظ رہیں گی۔ جس طرح ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ لے جاؤ میدان جہاد میں۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ اٹھائیں گے کیا کریں، کس کام آئے گا؟ فرمایا محبوب جی جب تیر آئے تو آگے کر دینا، میرا بچہ تیروں سے چھلنی ہو جائے تمہارا وجود تو بچ جائے گا۔ گالیاں دینی ہے تو ہمیں گالیاں دو۔ ہمارے جس بندے کو گالیاں دینا چاہتے ہو، ہماری اولادوں کو، بہنوں بیٹیوں کو گالیاں دینا چاہتے ہو، برداشت کر جائیں گے، ملک کے لیے برداشت کر جائیں گے، صبر کر جائیں گے، لیکن سن لو بس ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ اب امی عائشہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی، کیوں؟ حلالی بیٹے زندہ ہوں تو ماں کی توہین ہو، ہم کس منہ سے زندہ رہیں؟ یا ہم پھر کہو کہ ہم موت کی دعا کرتے ہیں، اگر اسلام میں جائز ہوتا ہم موت کی دعا کر کے مر جاتے، لیکن موت تو کہ اسلام میں مانگنا جائز نہیں ہے، تو غیرت کے ساتھ جینا ہے۔ تو پھر سن لو، ماں کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے جب الزام لگا تھا، صدیق نے اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا، جا ظالم و منافقوں، جس گناہ کی نسبت تم نے میری بیٹی کی طرف کی ہے، میں ابو بکر اس بیٹی کا باپ ہوں جس نے کبھی زمانہ کفر میں بھی زنا نہیں کیا۔ تم نے میری بیٹی عائشہ کے بارے میں یہ گناہ کا الزام لگا دیا ہے۔ قرآن کہتا لگا فلات، یہ وہ ماں ہے جس نے گناہ کا سوچا نہیں، یہ وہ ماں ہے جو بھولی بالی ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں ام المومنین زینب کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنی بھولی ہے کہ آٹا گونتی سو جاتی ہے اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، لیکن گناہ کے بارے میں حاشا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا گناہ کرے۔ کسی صحابی نے کہا محبوب جی تمہارے وجود پہ تو گندی مکھی بیٹھتی نہیں دیکھی، تمہاری بیوی خراب کیسے ہو سکتی ہے محبوب جی؟ سیدنا عمر نے فرمایا تھا محبوب جی عائشہ کو پسند کس نے کی ہے؟ فرمایا یہ تو اللہ کی پسند ہے۔ فرمایا میں رشتہ پسند کروں تو غلط ہو سکتا ہے، رب تو عالم الغیب ہے، وہ پسند کرے غلط کیسے ہو سکتا ہے محبوب؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تب 50 دن پیغمبر پریشان رہے، منبر پہ چڑھے اور فرما لوگوں سن لو، میری عائشہ کے بارے، میری اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، میں محمد نہیں صبر کر سکتا، میری بات ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں جہاں حضور کے اصحاب جواب دے جائیں، جہاں حضور پریشان ہو جائیں، جہاں حضور منبر پہ چڑھ جائیں، فرما لوگوں مجھے مجبور جاننا، میں محمد آج مجبور ہو گیا ہوں، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، تلوار اٹھانے کا اعلان کرنے لگا ہوں، کون کون ہے جو محمد کا عائشہ کے بارے میں میرا ساتھ دے؟ رسول اللہ ساتھ مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی پوری جماعت سے ساتھ مانگنا چاہتا ہوں کہ ہم انبیاء عائشہ کی عزت حرمت کے لیے نکلے اور دشمن کے لیے قانون بنوا کے واپس آئیں، یہ ہمارے زندگی کا مشن ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، اگر یہ نہ ہو سکا مر جائیں گے، لیکن انبیاء عائشہ تیری ناموس کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ ایسا کر کے چھوڑیں گے۔ سیدہ کائنات کے لیے حضور منبر پر کھولیے بخاری، مجھے میرے عائشہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں میری کون مدد کرے گا؟ صحابہ نے تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ ہم حاضر۔ قریب تھا کہ مدینے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی اور خون بہنا شروع ہو جاتا، ایک ماں کی حرمت کے لیے، ایک انبیاء عائشہ کی حرمت کے لیے پورے مدینے میں خون بہتا۔ جبریل آئے آسمان سے، محبوب اٹھئے، صحابہ کو کہیے بیٹھ جاؤ، میرا انتظار کرو، آپ ابو بکر کی گھر کی طرف چلے۔ اللہ کہتا ہے ذرا صدیق کے گھر چلے، ہم نے آپ کی عائشہ کے بندوبست معاملات طہارت پاکیزگی کا اعلان کرنے والے۔ اللہ نے 50 دن وحی نازل نہیں کی، پہلے دن وحی آ سکتی تھی، نہیں آئی، بکنے والا بک لے، منافق نفاق میں واضح ہو جائے، کون ہے عائشہ پر بہتان لگانے والے، واضح ہو جائے۔ پھر اپنی آواز تھی، 50 دن بعد حضور منبر سے اترے، فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا، میرے آنے کا انتظار کرنا، مجھے رب کا حکم آیا ہے، میں صدیق کے گھر جا رہا ہوں۔ مسجد نبی بھری ہوئی، حضور منبر سے اترے، صدیق کے گھر کی طرف جا رہے۔ گھر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے دروازہ کھولا، حدیث میں آتا ہے صدیق حضور کا فیس نہ کر سکے، شرم کے مارے باہر نکل گئے۔ کیا جواب دوں گا حضور کو جب حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے؟ باہر نکل گئے۔ صدیق حضور اندر داخل، ام رومان بیٹی تھی حضور کی ساس امی عائشہ کی ماں، فرمایا کہاں ہے میری عائشہ جس کو اتنے ناز سے بلاتے ہو، تم اس کو گالیاں دو اور ہم بغیرت بن کے جیے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ گالیاں کی انتہا ہوتی ہے۔ انتخاب بدبختوں کا دیکھو، کس کو برا کہتے ہیں؟ امی عائشہ، جس کے باری کا رب انتظار کرتا ہے کب عائشہ کے بستر پر حضور پہنچے میں قرآن نازل کروں۔ کسی بیوی کے بستر پر قرآن نہیں آیا سوائے امی عائشہ۔ حضور نے فرمایا میری عائشہ، یا میری عائش، عائش کا کیا معنی ہے؟ کہاں ہے میری عائش؟ کہاں ہے میری زندگی؟ میری جان کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ عائشہ کا معنی کیا کروں؟ میری عائش، عائشہ نہیں کہا، میری عائش کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اندر بیٹھی ہے، عورتیں سہیلیاں بیٹھی ہے، جب سے آئی ہے تمہارے گھر سے رو رہی،
ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کھانا پینا چھوڑ گئی، رات کو سوتی نہیں، روتی رہتی ہے۔ ماں عائشہ پر آج سے ظلم شروع ہو گیا، یا رسول اللہ سر کے بال غم کی وجہ سے گر گئے ہیں، 1 مہینے میں یہ کیفیت ہو گئی۔ فرمایا ذرا بلاؤ تو صحیح۔ عمرمان اٹھی، فرمایا بیٹا عائشہ، جی اماں جی، حضور تشریف لائے۔ امی عائشہ باہر نکلی، سیڑھیوں کو اندر چھوڑا، حضور کے سامنے آ کے چارپائی میں بیٹھ گئی۔ فرمایا عائشہ، حضور کی اب بات ہو رہی ہے عائشہ سے، عائشہ میں تیرے معاملے میں پریشان ہوں، لوگوں نے یہ باتیں آپ کے علم میں مشہور کی ہوئی ہے، عائشہ میں تیرے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، اگر تجھ سے گناہ یہ ہو گیا ہے نا تو اقرار کر لے، مان لے، نہیں ہوا تو تب بھی کوئی وضاحت کر، وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ، اللہ سے معافی مانگ اگر گناہ تجھ سے ہو گیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں آپ نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی، ماں ام رومان، جی بیٹا عائشہ بولو نا، حضور کو کچھ جواب دو، میں کیا دوں جواب، تم بولو، ماں کی حیثیت سے بولو۔ واہ خاندان صدیق، آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا تیرا شوہر کوئی اور ہوتا جواب میں دیتی، تیرا شوہر کوئی اور ہوتا وکیل میں بنتی، وکالت میں کرتی، جواب میں دیتی، بیٹا جانتی ہو یہ کون ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو اونچی بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا، یہاں کیسے بولے، ڈاڑھی جگہ پر ہماری پریت ہے، اونچی جگہ پر یہ رشتہ کیا بولے اور کیا کہے بیٹا، صرف شوہر نہیں ہے، یہ تیرے رسول بھی ہے، صرف تیرے رسول نہیں ہے، میرے بھی رسول ہے، اور تیرے ابا جی کے بھی رسول ہے، ہمارے سارے خاندان کے رسول ہے، سارا خاندان صدیق کا صحابہ ہے، باپ صحابی ہے، باپ صحابی ہے صدیق کا، صدیق آپ صحابی ہے، صدیق کی بیوی صحابی ہے، صدیق کی بیٹے صحابی ہیں، صدیق کے پوتے صحابی ہیں، صدیق کے نواسے صحابی ہیں، 4 پشتے صحابہ کی ہیں، حیات کرو اس خاندان کا، یہ خاندان موسم اسلام بھی ہے، موسم رسول بھی ہے۔ اس خاندان نے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، سوئی بھی صدیق نے گھر نہیں چھوڑی تھی، 1400 سال بعد کیا قصور و جرم کیا ہے اس خاندان نے کہ تم اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہو صدیق کافر ہے، اور ہمیں کہتے ہو چوک کرو۔ فرمایا اماں جی بولو، فرمایا کیا بولو بیٹا، فرمایا شاہ کوئی تو ہی بات کر۔ امی عائشہ میں پہلے رو رہی تھی، میں نے اپنے آپ پر قابو ڈالا، قابو پایا، میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سارا قرآن بھی ابھی نہیں پڑھی تھی تو میں تو تمہارے گھر میں بچپن میں چلی گئی، اور جب میں حضور کا وہ جملہ پڑھتا ہوں نا جو بخاری میں ہے، کبھی وہ آپ سن لیں اللہ کی قسم بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ حضور کتنے دکھی تھے۔ حضور نے مبارک پتہ کہے گا جس بندے کے بارے میں عائشہ کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے، میں محمد قسم دیتا ہوں میں نے اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ یار ممبر پہ اپنی سوائی کون دے رہا، حضور دے رہے، معصوم ہیں کائنات۔ پھر آگے پتہ کیا فرمایا، فرمایا میرے صحابہ میں ایک اور بات کی بھی قسم دیتا ہوں کہ وہ صفوان جس کے بارے میں الزام میری بیوی پر دھرا گیا ہے، میری موجودگی کے بغیر اللہ کی قسم میرے کبھی گھر نہیں آیا۔ یہ مجبوری کی انتہا ہوتی ہے جب بندہ ممبر پہ چڑھ کے جماعت کو صفائی دے رہا ہوتا ہے، یہ حضور دے رہے۔ فرمایا عائشہ فرماتی ہے میں نے قابو پا کے فرمایا یا رسول اللہ پہلی زندگی کا گھر والے بولے، اگلی زندگی کا آپ بولے، میری مثال تو وہ بن گئی جو یوسف کے بابا تھی، غم اتنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام میں بھول گئی۔ پتہ کیا فرمایا، یا رسول اللہ مدد کیجئے، نہیں، عقیدہ ہوتا ہے چاہے دکھ ہو چاہے غم ہو، کیا فرمایا
واللہ المستعان. یا اللہ تو مدد کر دے. یا اللہ میرے لیے میرے نبی کے لیے کوئی صورت نازل کر دے. امی ایسے فرماتی ہیں میں نے کہا میری بابا یوسف کے بابا والی مثال بن گئی ہے. انما اشکو بثی و عذری الی اللہ. کچھ نہیں کہہ رہی. میری شکایت اللہ کے سامنے کوئی فیصلہ کرے گا. اگر میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے جو میں نے نہیں کیا تو مان جاؤ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہے گناہ کیا ہے. اگر میں کہوں نہیں کیا تو بات تو وہیں پر رہ گئی. پھر کون گواہی دے گا کون سفائی دے گا میں کیا بولوں. فرماتے میں چپ کر گئی. میں نے جب دیکھا نا سردی دا موسم سی کہ حضور دے ماتھے دے پسینے دے موتی جدوں گرن لگے تو میں سمجھ گئی کہ حضور پر وہی آ رہی. پھر میرے خیال آیا عائشہ تیری شان اتنی کتھو کہ تیری شان دے بارے قرآن نازل ہوئے. حضور نو خواب آسی تے رب دکھا دے سی کہ عائشہ چے گناہ کوئی نہیں. یا حضور دے کوئی الہام ہو سی تے دس دے سی رب کہ اے گناہ عائشہ کوئی نہیں. قرآن نازل ہوگا. یہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری اتنی شان ہے کہ وہ قرآن نازل ہو جو قیامت تک مسلوں پہ پڑھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا. میرے بارے میں یہ قرآن ہے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خوشی کے انتہا نہ رہی جب وہی کی کبھی ختم ہوئی. فرمایا عائشہ یہ یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو عائشہ تیری پاکیزگی قرآن میں آ گئی. قیامت تک ممبروں میرا پہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا. میں پوچھتا ہوں رافضیوں یہ 18 سورۃ النور کی آیت ہے کس کے بارے نازل ہوئی بیان کرو. کس کے بارے یہ آیات آئی کسی کا نام لو. اگر ماں عائشہ کے بارے میں آئیے تو پھر میں کہتا ہوں جس کے بارے میں قرآن کے 18 آیتیں شان بیان کرتی ہے بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس ماں کو برا کہتے ہو جس کے بارے میں حافظ کے سینے میں عظمت موجود ہے. جس کی نماز میں جدو سورہ نور نماز میں تلاوت ہوتی ہوگی سارا زمانہ پیچھے ہوتا ہوگا. ماں عائشہ کے ذکر سے نماز بھرپور ہوگی. سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب دنیا پڑھتی ہے دنیا سنتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے. جو نماز کی رکعتوں میں ماں عائشہ کی طہارت بیان ہو رہی ہے تم اس کو برا کہتے ہو. امی عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت حضور نے مجھے سنائی نا تو خوشی تو تھی. ماں خوشی سے اٹھی. فرمایا بیٹا عائشہ اٹھ نبی کا شکریہ ادا کر. جو غم میں بھی عقیدہ نہیں بھولی وہ خوشی میں کیسے بھولے. وہ تو ماں ہے. رافضیوں کو تب ہی تو تکلیف ہے کہ ماں اتنی مواعدہ تھی. فرمایا ماں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے قرآن نازل کیا. اللہ کا شکریہ ادا کرو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. پہلا حق ایمان حضور پر. دوسرا حق محبت کل کائنات سے. اور تیسرا صحابہ سے اہل بیت سے. اور چوتھا حق جو ہے حضور کا وہ اتباع سے شروع ہوتا ہے جو آئندہ نشست میں انشاءاللہ اکٹھے ہوئے تو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.